خانقاہ ہو، تصوف نہ ہو، خانقاہ ہو، تصوف نہ ہو، بس ذہن کو حاضر رکھیے گا، مذہب ہو، سکون نہ ہو، عبادت ہو، قرار نہ ہو۔ بابو میں بھول جاؤں گا، تکلیف یا تو بیٹھ ہو یا جاؤ۔ عبادت ہو، قرار نہ ہو، درسگاہ ہو، طلبہ نہ ہو، تخیل ہو، نتیجہ نہ ہو۔ اب بس ان سب کو سمیٹ لوں تو کئی گھنٹے لگیں گے۔ مذہب، سکون نہ ہو۔ اب اہل علم کی توجہ چاہوں، پوری دنیا میں مذہب کی بھیڑ ہے، ہجوم ہے دھرم کا۔ اسی مذہب اور دھرم کے بیچ ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے۔ نکاح کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلند آواز سے بول دو، ارے زور سے بولو، توجہ چاہو۔ لیکن بلیابی اس بات کو کہنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں، دارالعلوم منیہ میں، جامعہ منیہ میں عمارت بھی ہے، ایجنڈا بھی ہے۔ بولو 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 بولو۔ خانقاہ ہے تو نبی رحمت کی شریعت کا مشن بھی ہے، مشن بھی۔ اب اسی مذہب کی بھیڑ میں ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اب بلیابی عالم تصور میں نہیں، کھلے عام پوچھتا ہے کہ اسلام آخر تیرے پاس ہے کیا کہ دنیا قبول کرے، زمانہ قبول کرے؟ تو اسلام نے مسکرا کر کہا میرے پاس صرف دو چیز ہے، ایک ذات ہے، ایک کتاب ہے۔ اب آپ بول سکتے ہیں، میں اسٹیج والوں کو سنانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ایک ذات ہے، ایک کتاب ہے۔ اب اہل علم کی توجہ چاہوں اس نقطے پر جاوید ہے، ایک ذات ہے، ایک کتاب ہے۔ حضرت دعا چاہوں گا اس نقطے۔ ذات کا عالم یہ کہ مکے سے باہر نہ گئے، ذات کا عالم یہ کہ مدینے سے باہر نہ جائے۔ کیا ذات ہے؟ مکے سے باہر نہ نکلا، اسلام باہر نکل گیا۔ مدینے سے باہر نہ نکلا، مصطفیٰ کا دین مدینے سے باہر نکل گیا۔ ایک کو ہٹا دو بابو پلیز، بار بار کہہ رہا ہوں، بس ایک کو ہٹا دو۔ میں شدھ بھارتی ہوں، مکسنگ کا کوئی تصور تو بھاری ہوگا، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مکسنگ کا کوئی سندیہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے باپ دادا نے انگریزوں کی دلالی نہیں کی ہے، بھارت کی آزادی کے لیے ذات کا نام محمد الرسول اللہ اور کتاب کا نام قرآن۔ کتاب کا نام قرآن۔ قرآن کتابیں بہت ساری، توریت بھی کتاب، زبور بھی کتاب، انجیل بھی کتاب، صحیفے بھی کتاب، کتابوں کی کمی نہیں۔ بھارت کا سنویدھان کتاب ہے، امریکہ کا آئین کتاب ہے، لوگوں کی سنسکرتی کتاب ہے، زمانے کی تہذیب کتاب ہے،
عدالتوں کے فیصلے، کتاب ہے، کتاب ہے. اب آنکھیں کھول کے بلیابی کی تقریر کا یہ حصہ دیکھ لیجیے، یہ حصہ دیکھ لیجیے. لائر ہے لیکن سارے قانون کا حافظ نہیں ہے. لائر ہے سارے قانون کا حافظ نہیں. بھارت کے سنویدھان کی دہائی دی جاتی لیکن پی ایم سے لے کر سی ایم تک، ایم ایل اے سے لے کر سانسد تک، اسپیکر سے لے کر کے گورنر تک سنویدھان کسی کو یاد نہیں، لیکن اسلام کی کتاب ہے. بولو بولو بولو. اصل نقطے کی طرف علماء کرام کی دعا چاہتا ہوں، ضرور مسکرا کر دیکھیں، ضرور مسکرا کر دیکھیں. امریکہ کے آئین میں شہریوں کا حقوق، بھارت کے سنویدھان میں ناگرکوں کا حقوق، لیکن بہار قرآن ایک ملک نہیں، ساری کائنات کا حق قرآن میں. ساری کائنات کا حق قرآن میں. ہمیں یار صرف انسانوں کا نہیں، جناتوں کا حق قرآن میں، انسانوں کا حق قرآن میں، جانوروں کا حق قرآن میں، مردوں کا حق قرآن میں، عورتوں کا حق قرآن میں، گوروں کا حق قرآن میں، کالوں کا حق قرآن میں، مہاجر کا حق قرآن میں، انصار کا حق قرآن میں. تب دنیا کی کتابیں صرف کتاب، لیکن قرآن صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن بھی ہے، حکیم بھی ہے. پلے نہیں پڑا، پلے نہیں پڑا. یہ قرآن بھی ہے، حکیم بھی ہے. جاوید صاحب، اب سوال یہ اٹھتا کہ حکیم کی ضرورت ہے کس کو؟ حکیم کی ضرورت ہے کس کو؟ تو صحت مند کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مریض کو حکیم کی ضرورت ہے، بیمار کو حکیم کی ضرورت ہے، لاچار اور اپاہج کو حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی کیا غضب کی بات، جسم کے جتنے پارٹ اتنے ڈپارٹمنٹ، جسم کے جتنے حصے اتنے وبھاگ. گلے کا ڈاکٹر ہڈی کا آپریشن نہیں کرے گا، ہڈی کا ڈاکٹر ہارٹ کا آپریشن نہیں کرے گا، ہارٹ کا ڈاکٹر دماغ کا آپریشن نہیں کرے گا. باڈی میں جتنے پارٹ اتنے ڈاکٹر. لیکن کیا حکیم ہے قرآن؟ بولو بولو بولو. بلیابی سے روایتی تقریریں نہیں ہو سکتی، بس نقطے سن لو، توجہ چاہو. بیماری چاہے کوئی ہو، حکیم قرآن ہے. مرض چاہے جو ہو، حکیم قرآن ہے. بیٹیوں کو زندہ کرنے کا مرض آ گیا، معالج بن کر قرآن کھڑا ہو. چوروں نے آتنک مچا دیا، ہاتھ کاٹنے والا فیصلہ لے کر قرآن آ گیا. زانیوں نے بلاತ್ಕಾರ کر دیا، سنسار کرنے والا قانون لے کر قرآن آ گیا. باپ پراپرٹی میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا. اس وقت یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، ایک بات بتاؤ حقوق والدین، عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں، اس وقت جہیز کی لعنت سے پورا بھارت کا مسلمان چیخ رہا کہ نہیں چیخ رہا؟ چیخ رہا. ارے زور سے بولو نا. اور آپ کے گوڈا، بہرائچ، بلرام پور، بستی، خلیل آباد میں تو اوپن ریٹ ہے صاحب. بمبئی میں اگر غلطی سے کباڑ کی دکان ہو گئی تو سلامی 5 لاکھ.
بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ ارے زور سے صحیح ہے. کیا چاہتے ہو کہ اس بیماری کے لیے کوئی بڑھیا نسخہ تیار کر دیا جائے؟ کر دیا جائے. ارے بولو نا، کر دیا جائے. بولو نا. سبحان اللہ. ضرورت ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کو ضرورت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا آپ حضرات کو کوئی ضرورت دوا بھی آپ ہی کے گھر میں، باہر کسی کلینک میں جانے کی ضرورت نہیں. ایمانداری سے اگر باپ اپنی پراپرٹی میں بیٹیوں کو حصہ دے دے، دیتے ہیں ادھر؟ نہیں دیتے. ارے بولو نا، نہیں. زور سے بولو. تو بیٹیوں کا حق اور حصہ باپ بھائی دونوں مل کے مار رہے ہو اور پھر برکت کی تعویذ کھوج رہے ہو. ارے کس چکر میں پڑے ہو؟ تمہیں رشتہ مانگنے کے لیے دوڑنا نہیں پڑے گا. صرف اعلان کر دو کہ فلاں کی بیٹی کو باپ کی پراپرٹی سے 2 بیگھہ کھیت اور اتنا نقد ملنا ہے. دیکھ لو رشتوں کی بھرمار کی شان سے آتی ہے. اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بچی کو باپ کی پراپرٹی سے کتنا حصہ ملے گا. سنو مسلمان، تیرا بلیابی پارلیمنٹ دیکھا، اسمبلی دیکھا، اور آج بھی پورے بہار کے مائنارٹیز کمیشن جو راجنیتک نہیں، جوڈیشیلی کا پاور ڈھیر نپ جاتے روز تیرے بلیابی کے قلم سے. صرف ایک کام کر دو، باپ ہو تو اپنی بیٹیوں کو اپنی پراپرٹی سے حصہ اعلان کر دو، اور بھائی ہو تو اس کا صرف پرچار کر دو. تمہیں رشتہ مانگنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے رشتے آئیں گے کہ اس میں جو سب سے بہتر ہوگا اس کا انتخاب تم کرو گے. دنیا میں کوئی ایک مذہب دکھا دو جس نے باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کو حصہ دیا ہو. 2005 میں بھارت کی پارلیمنٹ میں قانون بنا، اور وہ بھی ایسے نہیں بنا جاوید صدیقی صاحب. جب وردھا آشرم بھر گئے، این جی او کے نام پر ڈکیتی ہونے لگی، مجبور اور بوڑھوں کے نام پر جب ڈاکہ زنی ہونے لگی، تب پارلیمنٹ میں قانون بنا کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کو حصہ ملے گا. لیکن قربان جاؤ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ پر 1400 برس پہلے میرے آقا کریم نے یہ قانون بنا دیا کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کو حصہ ملے گا. بیٹیوں کو حصہ ملے گا. اب بیٹیوں کو حصہ نہ دینے والا کتنا بڑا مجرم ہے اس کو قبر میں سمجھ میں آئے گا. اور جس نے دنیا میں بیٹیوں کو حصہ دے دیا، یاد رکھنا وہ بیٹی اپنے باپ کے کاندھے کی بوجھ نہیں بنے گی. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ آج کا دن کتنا کالا دن آئے گا. جو بیٹیاں بوجھ بنے گی، اور بیٹیوں کو نبی رحمت نے رحمت بتایا ہے، جسے مصطفیٰ رحمت کہتے ہیں، وہ کبھی بوجھ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بابو بیٹھ جاؤ. ہاں بیٹھ جاؤ. درود شریف پڑھ لیجیے. ابھی مجمع تو اہل سنت کا ہی ہے نا، تو درود تو ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے حکم ہوا ہے نا. اس لیے کہ محبوب پر درود سے پہلے ایمان لازمی ہے، اور ایمان والا ہی درود اتنا
اتنی دھیمی گتی سے نہیں، پست آواز میں پڑھے. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اسلام میں دو چیز، ایک ذات، ایک کتاب. جاوید بھائی، ایک ذات، ایک کتاب. معاف کیجئے گا، اس وقت امریکہ کے لیبرٹی میں جو ان کا دھارمک مذہبی سیل ہے، ریسرچ وہاں ہے، وہاں آپ کے یہاں نہیں ہے. شوध اور تحقیق وہاں ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے. ریسرچ اس بات پہ کی گئی کہ نبی رحمت مکے سے مدینہ، مدینے سے مکہ، اس کے علاوہ کہیں گئے نہیں. پھر اسلام دنیا میں گیا کیسے؟ اور ریسرچ اس بات پہ کہ ایک سے ایک کتابیں چھپی اور ایک سے ایک دھرم مذہب لانچ ہوئے، ایک سے ایک مذہب لانچ ہوئے، لیکن کسی کا مذہب ایک ملک میں، کسی کا دھرم ایک صوبے میں، کسی کا مذہب ایک کنٹری میں. اس سے آگے نہ جا سکا. لیکن باہر اسلام، ملک چاہے جو ہو، مذہب اسلام ہے. ملک چاہے جو ہو، مذہب اسلام ہے. اور اس ملک کی زبان چاہے جو ہو، پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. بولتا ہے ڈچ، پڑھے قرآن. بولے بھوجپوری، پڑھے قرآن. بولے مراٹھی، پڑھے قرآن. بولے آسامی، پڑھے قرآن. لکھے کنڑ، پڑھے قرآن. بولے گجراتی، پڑھے قرآن. کوئی اب دنیا میں یہ کلیئر ہو گیا کہ اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں اور قرآن سے محترم کوئی کتاب نہیں. نعرہ تکبیر. یار ایک بندے نے نعرہ لگایا تو لوگ یہ سمجھ لیے کہ پتہ نہیں یہ ایران کے کس علاقے کا ہے. حضرت کیا غضب ہے. جس پگڑی اور داڑھی والے کو پوری دنیا سمجھتی تھی یوں یوں. میں ایران کے حکمرانوں کے عقیدے کا حمایتی نہیں ہوں. میں ایران کے لوگوں کے عقیدے کا طرفدار نہیں ہوں. میرے اسلاف نے جسے بددین کہہ دیا وہ قیامت تک بددین ہی رہے گا. لیکن ایک بات تو ہے، داڑھی اور پگڑی والے نے سمجھا دیا. آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی ٹینشن؟ یار میری بھی داڑھی ہے، ہم ٹینشن میں نہیں ہے، آپ کس ٹینشن میں؟ سمجھا دیا. اور یاد رکھنا، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ہے. لیکن گلوبل میں جاوید بھائی، گلوبل کا مطلب پورا ورلڈ. گلوبل میں پوری دنیا میں جس ٹوپی اور پگڑی کو لوگ بے وقوفوں کی جماعت سمجھتے تھے، اس پگڑی اور داڑھی والے نے ایک لکیر کھینچ کر بتا دیا کہ دیکھ، سب سے پنگا لینا، سب سے پنگا لینا. ان لوگوں سے کبھی مت لینا ہے، ورنہ سپر کو کبھی بھی یہ اوپر سے نیچے کر سکتا ہے. اب اس کو یہی روک لیجیے،
اور تھوڑی سی اسلام کی اس تاریخ کو پڑھ لیجئے. قرآن بھی حکیم بھی. بس اسی نقطے کو عرض کر دوں چونکہ شعراء اسلام کی لمبی قطار اور فہرست ہے. پھر الحمدللہ میری جماعت ایک سے خطیب ہے. جاوید بھائی میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ جب میں گورکھپور پار کیا ہوں تو میرے پاس خبر آئی کہ آپ کو پھر 7ویں مرتبہ آپ کو پھر پارٹی نے آل انڈیا جنرل سیکرٹری بنا دیا اور کل ہی 11 بجے سے میٹنگ ہے. تو میرے ساتھ تو مصیبت ہوتی ہی رہتی. بس دعا کریں کہ میں وقت سے پہنچ جاؤں ورنہ ہوگا کہ لو صاحب پہلی ہی میٹنگ میں غائب رہے. بس دل لگا لیجیے پہلی کئی گھنٹے کی تقریر نئی کئی رات کی تقریر ہو اور کوئی مشن نہ ہو تو مجمع ہو سکتا ہے, ٹائم پاس ہو سکتا ہے, نسلوں کا مستقبل نہیں سدھر سکتا. بس ذہن کو یہیں قریب کر لیجیے اور بلیابی کی چند کڑوی باتیں دل میں اگر کہیں کوئی جگہ ہو تو سیو کر لیجیے, کام آئے گا. دنیا میں دھرم بہت, مذہب بہت, معبود بہت, اور اس معاملے میں ہمارا بھارت ایک نمبر پر. سن 1947 میں بھارت آزاد ہوا, آبادی 30 کروڑ, معبود 33 کروڑ. یہ تاریخ کم لوگوں کو معلوم ہوگی چونکہ پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہے. راج بھائی رئیس القلم قائد اہل سنت فرماتے تھے بیٹا جس سے بھیڑنا ہو اس کو پہلے پڑھو. حضرت معبود 33 کروڑ, آبادی 30 کروڑ, اور میرا معبود صرف ایک. زور سے, ارے زور سے, تھوڑا دل لگا دے. کئی گھنٹے کی تقریر 2 جملے میں. میرا معبود صرف ایک, صرف ایک, جو بنتا نہیں ہے بناتا ہے, جو بنتا نہیں ہے بناتا ہے, جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے, جو پیدا ہوتا نہیں ہے پیدا فرماتا ہے. توجہ چاہو. میرا خدا وہ نہیں جس کو گھر چاہیے, میرا خدا گھر میں رہتا نہیں ہے, گھر بانٹتے رہتا. میرا خدا بنتا نہیں بناتا, میرا خدا بنتا نہیں بناتا ہے. اور فطرت یہ ہے کہ جو بنتا ہے وہ بکتا ہے, جو بنتا ہے وہ بکتا ہے, جو بنے گا وہ بکے گا. جنت بنی ہے تو بکے گی, جنت بنی ہے تو بکے گی. اور کیا غضب کی شان ہے صاحب, کیا بات رہی, کیا بات رہی. ملکیت کسی اور کو بیچے کوئی اور, پراپرٹی کسی اور کی بیچے کوئی اور, ملکیت اللہ کی بیچے عبداللہ. اب تو بول دو ارے زور سے, زور سے. کھیت بیچتے سب نے دیکھا, اپارٹمنٹ بیچتے سب نے دیکھا, لیکن جو بنے گا وہ بکے گا, جو بنتا ہے وہ بکتا ہے, جو بنے گا وہ بکے گا, جو بنتا ہے وہ بکتا ہے. آسمان بنا ہے تو بک رہا ہے. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے یہ اسی آسمان کے ریزوں کی خرید بکری کی دین ہے. اس لیے کہ 2G اسپیکٹرم اسی کو کہتے کہ خلا میں جو آوازیں گونج رہی ہے اسے ٹاور کے ذریعے کیچ کر کے موبائل کے ذریعے آپ کو سپلائی کیا جا رہا. آسمان بنا ہے تو بک رہا ہے, زمین بنی ہے تو بک رہی ہے.
کپڑا بنا ہے تو بک رہا ہے، جنت بنی ہے تو بکے گی بکے گی۔ اب مان لیجئے حضرت میں نام بھول گیا، حضرت علامہ عبداللہ برکاتی صاحب نے گونڈا میں ایک زمین خریدی، ایک زمین خریدی اور بیچا کس نے؟ شاعر اسلام نقیب اہل سنت بھائی جاوید صدیقی صاحب، رجسٹری ہو گئی، یہ ڈیڈ لیے مست مست۔ اسی میں ملاقات ہو گئی حضرت علامہ برکاتی صاحب کی حضرت علامہ مولانا مذکر خان صاحب سے۔ نہ رہا گیا، انہوں نے تڑ سے بتا دیا میں نے 2 بسوا زمین لیا ہے اجودھیا روڈ پر۔ انہوں نے کہا کیسے لیے ہو؟ انہوں نے کہا ارے جاوید صاحب نے دیا ہے۔ کہا ایک مرتبہ کاغذ چیک کرا دینا، اس لیے کہ ادھر کی زمینوں میں بڑا ہنگامہ ہے۔ لیکن یہ بھی غضب کی بات ہے بات۔ جاوید بھائی میں جامعہ منائیہ پہلی بار آیا ہوں، حضرت بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے زیارت کی ہے آج سے تقریباً کچھ نہیں تو 25 سال پہلے، اور بہت دور نہیں، یہ جو آگے کون سی جگہ ہے اترولہ، مجاہد دوران حضرت علامہ سید مظفر میاں کچوچوی علیہ رحمت الرضوان بلرام پور سے لوک سبھا کا چناؤ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت عارف بھیا ودھائکی کا لڑ رہے ہیں۔ تو بھائی نبن خان کے ہم 1 ہفتہ تک وہ گوری کیا ہے چوکی، گورا چوکی، اس دور میں حضرت علامہ مجاہد دورہ نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرو، کوشش تو ہم لوگ کر رہے ہیں، بابا سے سنا ہے رات تمہاری ملاقات ہوگی، کہیں جلسے میں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میری پہلی ملاقات، حضرت کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہے، اور حضرت کے تذکرے میں نے رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ سے سنا، اور رئیس القلم کی جو رائے اور تاثرات تھے بابا کے تعلق سے، وہ یہی کہتے تھے کہ ان کی طرح 2-4 اور میرے آقا کا قلندر مل جائے تو ارشد القادری بدعقیدوں کا نشان مٹانے کی ہمت رکھتا۔ میں بڑا متاثر تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہوں گے، بہت بڑے محدث ہوں گے۔ رئیس القلم نے فرمایا بیٹے وہ بہت بڑے محدث نہیں، لیکن انہوں نے وہ کارخانہ ڈال دیا ہے کہ قیامت تک وہ سلامت رہے تو محدث پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رئیس القلم کے تاثرات میں بیان کر رہا ہوں، یہ قائد اہل سنت کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ملکیت کسی اور کی، بیچے کوئی اور۔ علامہ غلام مذکر خان نے جیسے ہی کہا کاغذ چیک کرا لو، یہ بھاگے پہنچے تحصیلدار کے پاس اور ڈی سی ایل آر کے پاس۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ صاحب جو زمین آپ نے خریدی ہے وہ جاوید صدیقی کی ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ اب یہ دوڑے بھاگے پہنچ گئے، علامہ برکاتی صاحب بولے اب تو ہم مقدمہ لکھوائیں گے، جاوید صاحب سے یہ امید نہیں تھی، اور یہ مست اپنا الہ آباد اور لکھنؤ گھوم رہے، بڑی مشکل سے یہ پکڑائے 12 بنکی میں، اور جب پکڑا گئے تو علامہ برکاتی نے کہا حضرت بتاؤ ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کی؟ اب یہ پریشان بولے مولانا حضرت قبلہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار جب تمہاری پراپرٹی تھی نہیں تو بیچے کیوں؟ ملکیت کسی اور کی، بیچے کوئی اور، پراپرٹی کسی اور کی۔
बेचे कोई और। जैसे ही इन्होंने कहा मौलाना बरकाती तनाव में मत रहो, जमीन तुम्हारी है, नहीं दिल माना, जाके मुकदमा लिखवा दी। अदालत में पेशी हुई। भाई जावेद सिद्दीकी साहब न कोई मोटी फाइल लेके गए और न ही कोई अलग से वकील लेकर गए। 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर का एक एग्रीमेंट लिए पहुंच गए अदालत में। बोले कि मिला प्रॉपर्टी तो थी किसी और की, लेकिन प्रॉपर्टी के मालिक ने हमें पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है, और जब पावर ऑफ अटर्नी दे दिया तो बेचने का राइट हमें है। गोया क्लियर हो गया, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। पावर ऑफ अटर्नी हर एक को नहीं मिलता, जिस पर भरोसा होता उसी को मिलता। मिल्कियत अल्लाह की, बेचे बहलोल दाना, प्रॉपर्टी है अल्लाह की और बेच रहे बहलोल दाना। बेच रहे बहलोल दाना। और जो पहला खरीदार वो बादशाह की बीवी जुबैदा गुजर रही, जिसे पावर ऑफ अटर्नी है, वो मिट्टी का घिरौंदा बना रहा। जुबैदा ने मुस्कुरा के पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? हाय 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 हाय, क्या बना रहे हो? हजरत बहलोल दाना ने जवाब दिया, जन्नत। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत है बोलने में? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत। क्या कहा? जन्नत। जैसे ही सुना जन्नत, हारून रशीद की बीवी है जुबैदा। जुबैदा ने जैसे ही सुना जन्नत, वैसे ही कहा, बाबा बेचोगे? हजरत बहलोल दाना फरमाते, जुबैदा जो बना है वो बिकेगा। जोर से जो बना है वो बिकेगा। बाबा बेचोगे? कहाँ? जो बना है वो बिकेगा। कितने में? का 2 दिनार। कितने में? 2 दिनार। जुबैदा ने 2 दिनार दिया, मिट्टी का घिरौदा ले लिया, पहुंच गई शाही हवेली में, जहां हीरे चांदी सोने के बड़े बड़े टुकड़े लगे हैं। उसी शोकेस में मिट्टी का खिलौना रख दिया। हारून रशीद आए तो देख करके हैरत में, और बड़ी हैरत के साथ मोहब्बत से जुबैदा से पूछते, जुबैदा ये है क्या? जुबैदा ने भी बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जन्नत। क्या कहा? तो क्या कहा? जन्नत। तो हारून रशीद भी सर पकड़ के कहने लगे, भैया बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो, मौलाना की हो या शायर की, है तो औरत ही। बादशाह की हो या रियाया की, है तो औरत ही। दे दिया, किसी ने ले लिया। जैसे ही हारून रशीद ने कहा, जुबैदा जन्नत कहाँ? जन्नत का क्या बात है? कहाँ ना जन्नत? कितने में खरीदी हो? का 2 दिनार। कितने में? 2 दिनार। 2 दिनार। हारून रशीद ने जुबैदा की बेवकूफी पर मुस्कुराते हुए बिस्तर पकड़ लिया। रात का हिस्सा गुजर गया। जब रात का पिछला पहर हुआ तो हारून रशीद देख क्या रहे हैं, एक खूबसूरत बाग है और उस बाग में बड़ी खूबसूरत हवेली है, जिसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से
اس پر لکھا ہے زبیدہ. زبیدہ. ہارون رشید چونک کر اٹھ گئے کہ ایسا بات تو میرے ملک میں نہیں، جہاں ایک طرف دودھ کی نہر بہے دوسری طرف شہد کی. حسن کا عالم یہ کہ ایسی خوبصورت جگہ ہم نے دیکھی نہیں، میرے تصور سے الگ کی چیز ہے یہ. ہارون رشید بے چینی میں کروڑ بدلتے رہے کہ جلدی سورج نکلے کہ میں بھی خریدنے پہنچ لوں. جیسے ہی صبح کا سورج نکلا ہارون رشید سوار ہوئے گھوڑے پر آ گئے اسی قلندر کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے بابا کیا بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا جنت. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں ہاں جو بنا ہے وہ بکے گا. کہا کتنے میں؟ کتنے میں؟ یہ ہے اصل چیز. کیا کہا؟ کتنے میں؟ کتنے میں؟ سیدنا بہلول دانا فرماتے تیری پوری حکومت. کہاں گئے عقل کٹو ارے بے سائز کے پیجامہ والے؟ میرے آقا کریم کے علم غیب پر انچی ٹیپ لگانے والے. جیسے ہی سیدنا بہلول دانا نے کہا تیری پوری حکومت، ہارون رشید جلال میں آ گئے. بولے بابا کل ہی کی تو بات ہے کہ تو نے 2 دینار میں بیچا، راتوں رات ریٹ اتنا ہائی کیسے ہو گیا؟ بہلول دانا فرماتے زبیدہ نے بن دیکھے خریدا تھا، تم دیکھنے کے بعد خریدنے آئے ہو. جو بنے گا جاوید بھائی، جو بنے گا، اس جملے پر بڑا بوال ہوا ہے پورے ملک میں، جو بنے گا وہ بکے گا. تب بلیا بھی کہتا میرا خدا بنتا نہیں ہے. جب ہی تو میرا خدا بازاروں میں بکتا بھی نہیں ہے. میرا خدا بنتا نہیں بناتا ہے. اب آج کی یہ سب عظمت والدین کانفرنس ایصال ثواب کی، بولو اسی لیے ہے نا؟ ارے زور سے بولو نا. اچھا بہت زیادہ موٹی کتابیں پڑھانے کا نہ وقت ہے نہ وہ پڑھیں گے، اس لیے کہ جو ابو جہل میرے آقا کریم کے معجزات دیکھنے کے بعد نہ لوٹ سکا، تو یہ کتاب دیکھنے کے بعد کیسے لوٹیں گے؟ مغزماری سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کریں. کمال یہ نہیں کہ ہم پڑوس کی لکیر دیکھ کر کے ماتم کریں، کمال یہ ہے کہ اس سے بڑی لکیر کھینچ دیں. اور بلیابی تو آپ سے ایک ہی بات کی اپیل کرے گا. آج گوڈا بہرائچ بلرام پور بستی ٹانڈا والوں، ارے بابا نے جو تجھ کو ایک قلعہ دے دیا ہے نا، ایک قلعہ، اسے صرف جامعہ کی دیوار مت سمجھنا، اپنی اولادوں کے مستقبل، روشن مستقبل کا قلعہ سمجھنا. تمہارے وجود پر، جسم پر خراش آئے تو مارکیٹ سے مرہم لے لینا، لیکن کسی غیر کو اتنا موقع نہ دینا کہ وہ اس کی دیوار پر لکیر کھینچ سکے. اس لیے کہ آج وہ گنگی اینٹوں کا محل نہیں ہے، بلکہ عاشقان مصطفیٰ کی کم بولنے والے کم گونوں نے حالوں کے منہ کے اندر مستقبل کی آواز بھی ہے، مستقبل کا لینگویج اور زبان بھی ہے. اس کی حفاظت ہی نہیں، اس کو مضبوط کرو. اتنا مضبوط کر دو کہ آنے والے دنوں میں وہ یونیورسٹی بن جائے، اور آپ چاہ جاؤ گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کا ایک
नुस्खा मैं बता दूं, निकाह को सस्ता करो। बोल सकते हो तो बोलो, जोर से बोल सकते हो तो बोलो। निकाह को सस्ता करो, आसान करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। आपको नहीं पता कि इन साल यूपीएससी में कितने बच्चे हमारे क्वालिफाई किए, मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? कब जगेंगे आप? कब बाहर निकलेंगे आप? कब होश के नाखून लेंगे आप? कौन आएगा अब आपको बेदार करने के लिए? माफ करना बेटियां हमारी आवारा बने, फिक्रमंद मेरा आलिम हो, बच्चे मेरे जाहिल हो, फिक्रमंद मेरा आलिम हो, शराब आपकी औलादे पिए, फिक्रमंद मेरा आलिम हो, बेटे आपके पढ़ लिख कर इंसान बने, फिक्रमंद मेरा आलिम हो, और उन्हीं आलिमों के खिलाफ चाय खाने पर बैठकर मंडी सजाई जाती। इसलिए कि हुक्मरानों का एजेंडा है कि मुसलमान जिसकी बात मानता हो उसकी अजमत को मार्केट में गिरा दो, ताकि फिर इसकी कोई रहनुमाई करने वाला न रहे। इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए मैदान में आना पड़े। मेरी अजीज, मेरे बुजुर्गों, हम आपसे विनती करें, 2026 का यूपीएससी का रिजल्ट आया हुजूर, 53 बच्चे और बच्चियां क्वालिफाई की है। 53 और अल्हम्दुलिल्लाह इस 53 में 4 आलिम भी हैं। कहां गए यूनिवर्सिटियों में खड़े होकर लेक्चर देने वाले? कहां गए कॉलेजों में खड़ा होकर भाषण पिलाने वाले? ये यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों की तहरीक का असर नहीं है,